رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام سنت سحر میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 21 رمضان میں ہم موجود ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے اس دن کو جو فوقیت حاصل ہے یا اس دن کی جو اہمیت ہے مختلف حوالوں سے ہے، جس طرح لیلۃ القدر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ یوم علی بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم شہادت بھی ہے کہ آپ کو کس طرح شہید کیا گیا اور وہ کون بدبخت تھا جس نے آپ کو شہید کیا اور آپ کا اس میں کتنا صبر تھا، آپ نے کتنا صبر کیا۔ 19 رمضان کو آپ کو کاری ضرب لگائی ابن ملجم نے اور 2-3 دن آپ اس کیفیت میں رہے اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور وہ مولا علی، وہ مولا کائنات جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور جب آپ اس دنیا سے کوچ فرماتے ہیں، آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ اس وقت بھی حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز بخشا، یہ فوقیت تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ پیدائش کعبے میں ہوتی ہے اور جب وقت رخصت آتا ہے تو جبیں سجدے میں ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے تشریف فرمایا جناب مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے جناب فرید احمد خورشیدی صاحب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کیا کیا ان کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا اوصاف عطا فرمائے تھے، اگر صحابہ میں اور دنیا کی کسی انسان میں اگر ڈھونڈنا چاہیں تو وہ اوصاف نہیں مل پائیں گے جو حضرت مولا علی کائنات کی شخصیت میں تھے، ان کی ذات اقدس میں تھے۔ وہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو جب شہید کیا گیا اور آپ اتنے جری، اتنے بہادر، اللہ کے جب وہ ایسے اللہ کا آپ کو لقب شیر کا عطا کیا گیا کہ وہ شیر تھے، خدا کے شیر تھے، اگر جس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو لوگ ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن آپ کو عین نماز کے دوران شہید کیا گیا۔ اور ان کی کیا نماز تھی، قربان جائیے، سبحان اللہ، کیا نماز تھی کہ جب وہ نماز پہ کھڑے ہیں، سجدے میں گئے تو دشمن نے آپ پر کاری ضرب لگائی، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ نماز توڑ دیتا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی، اپنی جان تو بارگاہ خدا میں دے دی لیکن اپنی نماز کا انہوں نے خیال کیا، نماز نہیں توڑی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی جائے پیدائش بھی مسجد ہے اور ان کی جائے شہادت بھی مسجد ہے۔ خالی جائے شہادت مسجد ہی نہیں ہے بلکہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، آپ نے اپنے جب آغاز کر رہے تھے پروگرام کا تو اس ابتدائیہ میں ایک جملہ آپ نے بولا کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا اور اس وقت کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی، حالانکہ آپ بڑے جری تھے اور آپ کو حیدر کرار شیر خدا کا لقب دیا گیا تھا، اور صحابہ کرام میں جو صفت بہادری کی تھی وہ آپ کے اندر بدرجہ عطا موجود تھی۔ واہ واہ واہ۔ بڑا اہم سوال بھی ہے یہ آپ کا، مولا کائنات جب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، تو اس وقت آپ کے قاتل نے آپ پر کاری ضرب لگائی، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور وہ ہے نماز۔ اللہ، مولا کائنات کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ نماز کی حالت میں چلے جاتے تھے تو وہ جو حضور پاک کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، تو رب کی عبادت ایسے کر گویا کہ اس کو دیکھ لے۔ دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے اندر طاری نہیں ہوتی تو یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مولا کائنات جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، دنیا وما فیہا سے تو یہ لوگ ویسے مستغنی تھے، دنیا تو ان کے پاؤں کے نیچے تھی، کی جوتی تھی، اللہ اکبر، ان کے سامنے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قرآن حکیم میں جو آیا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، قرآن کی اس آیت کا مقصد میرے ہاں یہ ہے بندہ ایک ٹائم کا کھائے اور دوسرے کی فکر نہ رکھے۔ آپ تو دنیا سے فقر ہے، یہ فقر ہے، کیا بات۔ اور مولا کائنات جب نماز میں ہیں تو ہر طرف سے توجہات جو ہیں وہ کاٹ کر اللہ جل مجدہ کی طرف
مبذول کر لیتے تھے، واہ واہ۔ اور آپ کو کوئی مارے یا آپ کو زخمی کرے آپ کو جنبش تک نہیں ہوتی تھی۔ اللہ، وجہ کیا ہوتی تھی کہ آپ کا تعلق خالق کائنات سے ہوا ہوتا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا نا اسی پہ، آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں جی تو میں نماز پڑھتا ہوں، بالکل، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور ان لوگوں کے ذہن میں صحابہ کرام اور بالخصوص مولا کائنات، یہ تو اول دن سے حضور کے گھر میں رہے نا، آئے ہائے ہائے کیا اور بات، آپ نے کہا کہ مسجد ان کی جائے پیدائش ہے، اور شہادت جو ہے وہ مسجد میں ان کی ہوئی۔ یہ خالی مسجد میں ان کی شہادت اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء امام حسین کے یہ والد گرامی ہیں، اور یہ سید الشہداء کے والد ہیں، اور سیدہ خاتون جنت کے شوہر ہیں، اور آقا کریم کے داماد ہیں، اور اس خاتون کے اول فرزند ہیں حضرت ہاشمیہ، جو آپ کی والدہ تھی، پہلی تھی کہ جنہوں نے ہاشمی فرزند کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا حضور سے آنا اور جانا، اول دن سے رہنا، اور پھر حضور کا ان کے پاس رہنا، اور پھر حضور کا یہ فرمانا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر کا علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا کہنے، کیا ہر حدیث کے اندر حکمت ہوتی ہے، نکتہ ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ علم سے مراد اللہ کی معرفت، قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کا جو منبع ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، اور اس منبع تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ مولا کائنات کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام کفار کی دعوت کی، تمام رؤساء مکہ کے رئیس آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جب دعوت دی تو یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک معصوم سے ایک کمزور جسم کا بچہ جو اٹھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ بالکل، تو یہ وہ جس طرح آپ نے فرمایا نا اپنی گفتگو میں کہ نبی کے گھر میں ان کا آنا جانا تو وہ تو اسی گھر کی پیدائش ہے، سبحان اللہ۔ اور جن کے جب مولا کائنات جب آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، 10 دن تک آنکھ نہیں کھولی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھوا تو آنکھ کھول کے کہا یا اللہ میں، آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اے علی گھر والوں کو اتنا پریشان کیوں کیا ہے، آنکھ کیوں نہیں کھول لی؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے روح ارواح میں جب میری روح بن رہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اگر دیکھوں گا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ جی بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، اور اس میں جو جملہ میں نے استعمال کیا آنے اور جانے کا، اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ تو اول دن سے ہی حضور کے گھر میں رہتے تھے، آپ حضور کے فیملی سے تھے۔ آپ کیا بات ہے، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور نبی علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے، ابھی صحابہ میں اعلان نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن حضور کی اعلان نبوت سے پہلی جو گھر میں نماز تھی نا زبیر بھائی، اس کو دیکھا ہے تو مولا کائنات نے دیکھا ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی اور سب لوگوں کی ماں، وہ جب آپ نے اس چادر میں اس انداز سے نماز پڑھتی ہوں گی تو وہ منظر دیکھا ہے تو مولا کائنات نے دیکھا ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ اس وقت آپ بچے تھے، جب کبھی بھی مولا کائنات نے بہادری کے جوہر دکھائے، یا تو آپ بچے تھے یا پھر عارضی بیماری آپ پر تھی، بے شک۔ اور میں آپ کو لے کے آؤں گا اس حدیث کی طرف جس کو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے نقل کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر پر چڑھائی کی تو کافی دنوں سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری جز حدیث کی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی حضور نے خیبر میں جم غفیر کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ اور اس کا رسول کس کو چاہتے ہیں اور وہ کس کو چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حضور جانتے تھے اللہ کا بھی محبوب ہے مولا کائنات، میرے بھی محبوب ہیں، اور یہ تمام صحابہ کے بھی محبوب ہیں، تمام صحابہ کے بھی محبوب ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، ادھر سے علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، ان کی فضیلت اور کرامت کیا ہے کہ کل ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری ان کے ہاتھ کی برکت کیا ہے
کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں جائے گا، اللہ ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما دے گا، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیں گے۔ کیا بات ہے! صحابہ کرام ساری رات سوئے نہیں، پوری رات نہیں سوئے، اور ہر صحابی کے ذہن میں یہ بات تھی ایسا کون سا ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام جھنڈا دیں گے، وہ چونکہ اللہ کا محبوب ہوگا اور پھر وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول۔ تو صحابہ نے تو ساری رات جو ہے وہ دعاؤں میں گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہاں ہیں علی؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ انہیں تو چشم آشوب ہے، آنکھ کی بیماری ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا وہ آرام کر رہے ہیں۔ عرض کی گئی، فرمایا بلاؤ ان کو۔ مولا کائنات کو جب بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا علی؟ عرض کی یا رسول اللہ چشم آشوب کی بیماری ہے۔ آپ علیہ السلام نے لعاب دان نکالا اور نکالنے کے بعد مولا کائنات کی آنکھ میں لگایا، دعا دی، مولا کائنات کی آنکھ درست ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے لڑوں، ان کو مارتا چلا جاؤں؟ فرمایا اعلان کلمہ کرتے چلے جاؤ، جو پڑھتے چلا جائے گا اس کو سائڈ پہ کرو، جو نہیں پڑھے گا اسے مار دو۔ آپ جہاد کرتے رہے، تلوار آپ کی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال جس سے دفاع کرتے ہیں، وہ ڈھال ٹوٹ گئی۔ تو احادیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس خیبر کے دروازے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا اور ایک سے آپ تلواریں چلانے لگے۔ اور مولا کائنات کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلواریں اور ایک میں خیبر کا دروازہ ہے، اور کفار کی جب یہود اور نصارہ کی جو تلواریں آتی ہیں تو وہ اس دروازے سے ٹکراتی ہیں، اور آپ کی جب تلوار اٹھتی ہے کلمہ پڑھتے ہوئے گردنیں مارتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فتح اور نصرت دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے سوچا اس دروازے کو میدان سے تھوڑا سائڈ پہ کر دے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، دو روایتیں لکھتے ہیں، فرمایا 40 بندے آئے نہیں اٹھا سکے، پھر 80 بندوں کو بلایا گیا، اٹھا کے سائڈ پہ کیا کہ جس کو مولا کائنات نے کیا بنایا ہوا تھا، ڈھال بنایا ہوا، دفاع کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اب دیکھیں اس حدیث کو دیکھیں آپ، اتنے بہادر، اور وہاں آپ پر نماز کی حالت میں کائی ضرب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب مولا کائنات کا تعلق اللہ سے جڑتا تھا تو کہیں اور توجہ ہی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ کا تعلق اللہ کے لیے کافروں کے سامنے آ جایا کرتا تھا تو پھر آپ باب خیبر کو اٹھا کے پھینکتے نہیں تھے بلکہ اسے ڈھال بنا لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی نے اگلے دن جو بات کہی دوسرے دن ہو بو وہ بات اسی طرح ہوئی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بے شک بے شک، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ باقاعدہ گھیرا ڈال کے رکھتے تھے اور کوئی ان تک پہنچ نہیں پاتا تھا، تو سیکورٹی کا سسٹم ہوتا تھا۔ تو کیا اس وقت مسلمانوں کو یہ تصور نہیں آیا ان کے ذہن میں؟ بالکل جی، یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ یہ جو سیکورٹی کا سسٹم تھا یہ اول دن سے تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ صحابہ تھے۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کی لوگوں سے حفاظت کی، اس کے باوجود آپ کے محافظین سیدنا ابوبکر صدیق، دیگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ موجود ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ہے دنیا کا سسٹم اور ایک ہے اللہ کی تقدیر اور موت کا مقررہ وقت۔ چونکہ جو موت کا وقت لکھا جا چکا ہے وہ جیسے آ جائے گی تو پھر تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ثانوی حیثیت اختیار کرتی ہیں۔ اس پر مجھے یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ہوا آئی وہ اور اس نے اٹھا کے اندلس میں پھینک دیا، تو حضرت سلیمان تعجب ہوئے اور عرض کی کہ مولا ہوا تو میرے حکم کے محتاط ہے، آج تو اس نے نافرمانی کی ہے۔ فرمایا بالکل ہوا کو ہم نے آپ کے محتاط کر دیا ہے، سب چیزیں آپ کے محتاط ہیں، لیکن اس شخص کی جو موت ہے وہ اس علاقے میں لکھی ہوئی تھی، بر وقت اس نے وہاں پہنچنا ضرور تھا۔ یہ جو ہوا ہے یہ آپ کی تابعداری کرتی ہے، لیکن جب ملک الموت کہیں آ جائیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، تو پھر تابعداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا سے جو جانا ہے، جانا یہ آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن دنیا سے جو جانا ہے یہ مولا کائنات کا جانا کس کے لیے ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو ان کے سامنے تو آیات طیبات، جیسے حضور نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو مولا کائنات تو کامل مومن ہے نا، خلیفہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسرار نبوت ہیں وہ سارے آپ کے سینے میں نکلے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولا کائنات کا اس زمین پر رہنا بھی اللہ کے لیے ہے جی، اور اس زمین سے جانا بھی مولا کائنات کا اللہ کے لیے ہے، اور مولا کائنات کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور مولا کائنات کا چپ رہنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں آپ یہ میسج ہمارے ناظرین جی بالکل، اس پر مجھے حدیث یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے، اور جب آپ پانی اٹھاتی تھی تو آپ کے سینے میں درد ہونے لگا، اور جھاڑو کی وجہ سے جب آپ گھر میں لگاتی تھیں تو آپ کے کپڑے پورا گندے رہتے تھے۔ تو سیدنا مولا کائنات نے فرمایا کہ جائیں آپ حضور سے کوئی غلام مانگ لیں۔ تو جب آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں غلام آئے تھے، مانگنے آئے، تو آپ علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، واپس چلی گئیں۔ حضور کو معلوم ہوا کہ آئی تھی، واپس چلی گئیں، اور حضور جب آتی تھیں تو اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے، اور جب حضور اس گھر میں جاتے تھے تو حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی تھی، اور جس مقام پہ خود بیٹھتی تھی اس مقام پہ حضور کو بٹھاتی تھی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی تھیں تو حضور جیسی معلوم ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آپ کل آئی تھی، کام کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت اپنے بستر میں جا چکے تھے، اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، اور حضور دونوں کے درمیان میں آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ ایک طرف سیدہ خاتون جنت ہے اور ایک طرف مولا کائنات ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک کو میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، اور کیسے صبر کا درس دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تم گھر میں آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، غلام تو بہت آئے تھے، لیکن جو بدر میں لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے یتیم اور بیواؤں کو میں نے دے دیے، اب تمہیں میں کیا دیتا ہوں؟ صبر۔ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اور 33 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لینا۔ یعنی اس گھر کو حضور نے خود عمدن قصدن جان بوجھ کے صبر اور فاقہ عطا کیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ غربا سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ شہد کا پیالہ دیا گیا، فرمایا قاتل کو پلا دو۔ یہ تو قاتل کے لیے بھی اپنی راہوں کو کیا کر دیتے تھے؟ کشادہ کر دیتے تھے۔ جس نے گدھا گروں کو تونگر بنا دیا، جس کو چھو لیا ابو ذر بنا دیا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ جناب مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے مولا کائنات پر یوم علی پر خصوصی گفتگو فرمائی، جزاک اللہ۔ ناظرین ہم چلتے ہیں اب نعت کی جانب۔ جناب فرید احمد خورشیدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور یہ ان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہدیہ نعت کی چند اشعار ارشاد فرمائیں۔ کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ان کو تو رب نے ایسا نور بنایا جن کا نہ ثانی کوئی نہ کوئی سایہ، جس کو یقین آئے ہو، جس کو یقین آئے وہ پڑھ لے قرآن میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں۔ آقا نسیم کو یہ اذن عطا ہو، آقا نسیم کو یہ اذن عطا ہو، آئے مدینے ساری معاف خطا ہو، آئے مدینے ساری معاف خطا ہو، یہ بھی سنائے نعتیں آپ کی شان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، اور ان کے کرم سے ایسی بات بنے گی، ان کے کرم سے ایسی بات بنے گی،
رنجو بلا بھی تیرے گھر سے ٹلے گی بھئی ذکر نبی جب ہوگا ہو ذکر نبی جب ہوگا تیرے مکان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا شاہجہان میں ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا شاہجہان میں کوئی نہیں ہے میرے آقا شاہجہان میں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فرید احمد خورشیدی صاحب نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور ہمارے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب تشریف فرما تھے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ایک بار پھر آپ کا ممنون مشکور۔ اور ناظرین آج ہم نے یوم علی پر یہ پروگرام کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی ذات اقدس علم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کا علم پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور آپ کا علم ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کے جو مقولات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصل میں ہم یہ دن مناتے کیوں ہیں؟ یہ دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ آپ کی سیرت پڑھی جائے، آپ نے جو آپ کے کارہائے نمایاں تھے ان پر نظر ڈالی جائے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، آپ کا رمضان کیسے گزرتا تھا، آپ کی عیدیں کیسی آتی تھیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں جب ہی پتہ چلے گا جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے، تمام صحابہ کی سیرت کو ہم جب پڑھیں گے، تمام خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں گے، تمام اپنے اصحاب کے ائمہ اکرام ہیں، ہمارے علماء دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، جب ان کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا دل اللہ اپنے نور سے بھر دے گا، اپنی روشنی سے بھر دے گا، پھر ہمیں انشاءاللہ راہ راست پہ بھی آ جائیں گے اور ہمیں اپنی منزل بھی مل جائے گی۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔